بادشاہ کو ایک غلام خریدنا تھا۔ غلام خریدنے کے لیے بادشاہ گیا تو بادشاہ نے ایک غلام دیکھا۔ غلام کو پسند کرنے کے بعد بادشاہ نے اس غلام کو خرید لیا۔ جب غلام خرید لیا تو غلام نے کہا کہ اے بادشاہ، میری 3 شرطیں ہیں، آپ کو میری 3 شرطیں ماننا ہوں گی۔ بادشاہ کہنے لگا بتاؤ تمہاری شرطیں کیا ہیں؟ تو غلام نے کہا کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے گا تو میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا، آپ مجھ کو نماز پڑھنے سے نہیں روکیں گے۔ دوسری شرط میری یہ ہے کہ آپ مجھ سے جو کام کرائیں گے، آپ مجھ سے جو کام لیں گے، آپ صرف دن میں کام کرا سکتے ہیں، رات میں مجھ سے کام نہیں لیں گے۔ تیسری شرط میری یہ ہے کہ میری رہائش کی جو جگہ ہوگی، جو مکان ہوگا، وہ اس طرح کا مکان ہونا چاہیے کہ بالکل الگ جگہ ہو، اس طرح کی کہ کوئی بھی وہاں پر نہ آتا ہو نہ جاتا ہو، تنہائی میں وہ جگہ ہونی چاہیے۔ بادشاہ نے خریدا، گھر لے کر آیا۔ بادشاہ تھا، وہ سارے کمرے تھے، مکان بنا ہوا تھا۔ کہا کہ آپ دیکھ لیں، تلاش کرنے، آپ چکر لگا لیں، آپ کو جو گھر پسند آ جائے اسی کو آپ اختیار کر لیں۔ تو اس نے چکر لگایا۔ چکر لگانے کے بعد ایک گھر دیکھا جو ایک خراب سا گھر تھا۔ سارے اچھے گھر تھے لیکن ایک خراب سا گھر دیکھا۔ تو خراب سا گھر دیکھنے کے بعد بادشاہ سے کہا کہ مجھے یہ گھر پسند ہے۔ جو خراب تھا اس کو اختیار کر لیا، اپنے کاموں کو کہتا کر لیتا۔ تو بادشاہ نے ایک دن انتظام کیا کہ اپنے دوستوں کو بلایا۔ ہوتا ہے کہ ہم کبھی پارٹی کا انتظام کرتے، اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقربا کو، سب کو بلاتے۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ پارٹیوں میں کتنا کتنا پیسہ خرچ کر دیتے، فضول خرچی کتنی کیا کرتے ہیں، لیکن وہیں اگر بات آ جائے اسلام کی خاطر خرچ کرنے کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آ جائے تو وہی لوگ جو فضول خرچی بے انتہا کیا کرتے ہیں، بے انتہا فضول خرچی کرتے ہیں، اس وقت وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس وقت ان کی نظریں جھک جاتی ہیں، چہرے جھکا لیتے ہیں، آگے بڑھ کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے انتظام کیا، ایک اچھی پارٹی کا انتظام تھا، سارے دوستوں کو بلایا، کھانے وغیرہ بنوائے۔ تو غلام نے اپنا کام دن میں ختم کر دیا، دن رات آئی، اپنے اس گھر میں آ گیا۔ بادشاہ کے دوست تھے، یہ نصف رات تک محفل چلی، یہ مجلس چلی، دوستوں میں کھانے چلے۔ اس کے بعد بادشاہ کے جب دوست چلے گئے تو بادشاہ اس غلام کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ اس غلام کی چھت سے پار ایک روشنی ہو رہی ہے، آسمان سے ایک روشنی آ رہی ہے، اور چھت پار کرنے کے بعد اس کے کمرے میں آ رہی ہے۔ تو وہ کمرہ اس کا پورا روشن ہے۔ جب کمرے میں دیکھا تو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، اپنے رب کو سجدہ کر رہا ہے، رب کی عبادت کر رہا ہے، اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے۔ اس کے بعد یوں ہی رات گزر گئی، صبح ہوئی، بادشاہ اپنے گھر پہنچا۔ پہنچنے کے بعد اپنی بیوی کو پوری بات بتائی۔ بیوی سے کہا کہ اس طرح کا معاملہ دیکھا کہ ہمارا غلام جو ہے وہ تنہا کمرے میں تھا، اس رات گزری، میں نے جا کر دیکھا تو ایک روشنی جو آسمان سے آ رہی تھی، اس کے کمرے کو روشن کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد دوسری رات آئی، اس کی بیوی وہیں دروازے پر کھڑے ہو گئے، دیکھا کہ اس کا پورا کمرہ روشن ہے اور چھت سے پار یہ روشنی آسمان سے آ رہی ہے۔ صبح ہوئی، بادشاہ نے غلام کو بلایا، اور غلام کو بلانے کے بعد بیوی نے اور بادشاہ نے کہا
کہ تم آزاد ہو، تم اپنے رب کے کام کو پورا کرو، تم اپنے رب کے کام کو پورا کرو، تم آزاد ہو، جتنی چاہے تم عبادت کرو، جتنا چاہے تم اپنے رب کو راضی کرو، جتنی چاہے تم نمازیں پڑھو، تم سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا، کوئی کام